اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین الہدیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے رسول نبی اکرم رسول مکرم شفیع امم حضور سید عالم جان عالم راحت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین و ناظرین، ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے۔ یہ ماہ اس ہستی سے منسوب ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس ماہ میں ایسی ہستی کا نزول ہوا، ایسی ہستی کی آمد ہوئی کہ جس کے سبب اس تاریک اور اندھیری کائنات میں روشنی آئی۔ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو یہ کائنات تاریکیوں میں ڈوب جاتی اور ممکن تھا کہ یہ کائنات باقی بھی نہ رہتی۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، یہ جو کائنات میں جتنی بھی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری بدولت ہے اور یہ ساری کی ساری حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہیں۔ آپ کے وجود کی برکتوں سے یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ کچھ پروگرام آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کی شان کے حوالے سے رکھے جائیں۔ تو ان پروگراموں میں سے آج پہلا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ کریم ہماری نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں حضور علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرمائے۔ حضرات محترم، آج جس عنوان پر میں کشائی کرنے جا رہا ہوں اور آج آپ جس عنوان کو سنیں گے، جس موضوع کو سنیں گے، وہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان قرآن کریم کی روشنی میں۔ سامعین و ناظرین، قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیات ہیں جو شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہیں، آپ علیہ السلام کی خوبیوں کو گنواتی ہیں، آپ علیہ السلام کے ذکر جمیل کو بیان کرتی ہیں، آپ علیہ السلام کی رفعت بیان کرتی ہیں۔ اور ایسی آیات بہت ہیں کہ جن سے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ واضح ہے۔ ہم یہاں پر چند آیات آپ کے گوش گزار کریں گے اور آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ ان آیات کو، شان مصطفیٰ کو، مقام مصطفیٰ کو سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ قرآن کریم کی سورت ہے سورہ توبہ، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بے شک تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول تم ہی میں سے تشریف لائے. حضرات محترم، اس آیت میں اللہ کریم نے آپ کی بے انتہا مدح فرمائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ اشرف، عرفہ اور افضل ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیگر اوصاف حمیدہ اور محامد کثیرہ سے یاد فرمایا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنے صفاتی ناموں میں سے 2 نام رؤوف اور رحیم عطا کیے. اور یہ 2 نام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ 2 صفاتی نام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 ناموں کے علاوہ اپنے حضور کے علاوہ کسی کو بھی عطا نہیں کیے. یعنی یہ صرف 2 نام آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو عطا کیے، آپ کے علاوہ کسی نبی کو، کسی اور کو یہ نام، صفاتی نام عطا نہیں کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ شان مصطفیٰ کو کچھ اس طرح، کچھ یوں بیان فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا. اس آیت کی اگر ہم تفصیل کریں اور اس آیت کا اگر ہم مفہوم بیان کریں تو کئی دن لگ جائیں. یہ آیت ایسی ہے جو شان مصطفیٰ کو بالکل واضح انداز میں بیان کر رہی ہے اور کئی دن، کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن اس آیت میں جو شان مصطفیٰ بیان کیا گیا ہے، شان مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہم سے بیان نہیں ہو سکے گا. لیکن حضرات محترم، ایک نقطہ یہاں پر ذہن نشین کر لیں، اور یہ سب سے بڑی اس آیت میں جو شان حبیب خدا ہے وہ ہم تک بتائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کسی بھی احسان کا ذکر نہیں کیا قرآن کریم کے اندر. اللہ کریم کے بے شمار احسانات ہیں ہم پر، اس دنیا پر، لیکن اس کریم رب نے کسی بھی احسان کا ذکر نہیں کیا، کسی بھی احسان کو جتلایا نہیں، یوں کہہ لیں. اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. مگر حضرات محترم، جب باری آئی اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، اور اپنے جب محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس احسان کو اپنی مخلوق پر جتلا دیا اور فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. کہ مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجا اور احسان جتلایا اور فرما دیا لوگوں سے: لوگوں، تم پر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا، اپنا محبوب دیا. اور سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ. وہی اللہ جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول انہی میں سے. اس آیت سے بھی شان مصطفیٰ بالکل ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ نے امیوں میں سے ایک رسول ایسا بھیجا لوگوں کی طرف جو ان کو رشد و ہدایت کے راستے پر چلائے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں دین کے مسائل سکھلائے، انہیں دین کے مسائل سے آگاہ کرے. حضرت جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو نبی کی اطاعت میں عاجز ہونا جان لیا، پھر لوگوں کو نبی کی معرفت کرائی تاکہ لوگ جان لیں کہ مخلوق اللہ کی عبادت، اس کی خدمت صفائی قلب سے نہیں کر سکتی، بس اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان صورتاً مماثلت کر کے انہی کی جنس میں سے، یعنی انسانوں کی جنس میں سے ایک ایسی مخلوق پیدا کی جن کا وصف یہی ہے کہ وہ ان پر لطف و کرم کرے. اور اللہ نے نبیوں کو لوگوں کے لیے سفیر و واسطہ بنایا، بلکہ خدا نے قرآن کے اندر یہاں تک فرما دیا: جس نے رسول کی اطاعت کی تاکید اس نے میری اطاعت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. حضرات محترم، سورہ انبیاء قرآن کریم کی 107
7ویں صورت ہے، اس میں خلاق عالم اپنے حبیب کی ایسی شان بیان کرتا ہے، اس جیسی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب، اپنے محبوب کے علاوہ کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو کائنات کے ہر جز کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ اس آیت کے اندر جو شان مصطفیٰ بیان کی گئی ہے اس کی مثال نہیں ملی۔ حضور کو خالق کائنات نے کائنات کے ہر شے اور ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے لیے کس طرح رحمتیں اور کائنات میں حضور کی کس طرح رحمتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم الگ سے مستقل باب میں مستقل موضوع پر ایک رکھیں گے اور اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کا ٹاپک ہی موضوع یہی ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت رحمت للعالمین۔ لیکن میں یہاں پر اس حوالے سے ایک شان ضرور ذکر کرنا چاہوں گا اس آیت کے ضمن میں۔ اللہ کریم جل وعلا نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کے لیے رحمت ہے، چاہے اس کا تعلق حیوانات سے ہو، نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، سب کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر تشریف لائے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام چرندوں، پرند، جنات و حیوانات، حشرات الارض، دریا و سمندر، ندی و نہر، شجر و حجر، کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے اور ہر شے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اس کائنات میں شجر و حجر بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، حیوانات میں پھر چرند پرند جنات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہم یہاں پر انسانوں کو لیتے ہیں، انسانوں میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں اور کفار کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے رحمت بھی ہیں اور کافروں کے لیے بھی۔ مسلمانوں کے لیے رحمت ہونا تو آپ کا واضح ہے، آپ ان کی شفاعت فرمائیں گے، آپ ان کے گناہ بخشوائیں گے، آپ ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ لیکن کفار کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت ہیں اور کفار کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سے کس طرح فیضیاب ہوں گے، یہ ایک سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ تو حضرات محترم، اس کا جواب قاضی ایاز مالکی اور قاضی بیضاوی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب لکھا، فرمایا کہ قومہ رحمۃ للکفار امنہم بہ من الخسف والمسخ واستحصال العذاب، کہ گزشتہ امتوں میں جب کوئی شخص گناہ کرتا یا نبی کا کو جھٹلایا جاتا، نبی کی تکذیب کی جاتی، انہیں ستایا جاتا، تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فی الفور اپنا عذاب نازل کرتا، ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے، ان کے چہروں کو بگاڑ دیا جاتا، ان پر آسمان سے بجلی کا عذاب نازل ہوتا، ان پر پتھر برسائے جاتے، مختلف قسم کے ان کو عذابات دیا جاتا۔ مگر قربان جائیے آمنہ کے لال پر، نبیوں کے سرتاج پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اس سرزمین پر لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی تجلیاں اس زمین پر گریں، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پیارے یہ کفار تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، تمہاری گستاخیاں کرتے ہیں، تمہیں ستاتے ہیں، تمہاری ذات پر تنقید کرتے ہیں، پیارے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود رہیں گے میں آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔
حضرات محترم، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے لیے یوں رحمت ہیں کہ کفار پر سابقہ جو امتیں تھیں ان کے جو نبی کی تکذیب کرنے والے لوگ تھے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فی الفور عذاب نازل ہوتا، جو نبی کو ستاتے تھے اللہ ان پر عذاب نازل کرتا، انہیں عذاب میں مبتلا کرتا. لیکن اس امت کے کفار اور اس امت کے جو گستاخ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عذاب نازل نہیں کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ پیارے آپ جب تک ان میں موجود رہیں گے میں آپ کی موجودگی میں انہیں گزشتہ امتوں والے عذاب میں یعنی عام جو عذاب ہوتے ہیں ان میں مبتلا نہیں کروں گا. اب حضرات محترم ایک سوال یہاں پر پھر اٹھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور وصال ہو چکا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہر، تو پھر اب تو کفار پر اور گستاخوں پر اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے. جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو حضور کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہیے. تو اس کا جواب حضرات محترم قرآن کریم کے اندر خود موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات بھی کائنات کے لیے رحمت ہے اور وفات بھی. قرآن کریم کے اندر ہے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات ظاہری بھی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی رحمت ہے، اور حیات باطنی وصال بھی تمہارے لیے بہتر ہے یعنی رحمت ہے. اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ رحمت بامت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا او کما قال علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ کسی امت پر رحمت فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے اس امت کے نبی کی روح قبض کرتا ہے، اس کے بعد ان پر حال و مستقبل میں مہربانی فرماتا ہے. آج جو ہم پر یعنی گستاخ ہیں جو لوگ، اور اس کائنات پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا، کفار پر عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی حیات بھی ہمارے لیے رحمت ہے اور حضور کی وفات بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں. اسی طرح حضرات محترم فقیہ ابو الیث سمرقندی لکھتے ہیں نبی رحمت مومنین، منافقین اور کافرین سب کے لیے رحمت ہے. مومنین کے لیے رحمت کس طرح ہے، کافرین کے لیے اور منافقین کے لیے رحمت کس طرح ہے؟ تو فرمایا کہ مومنین کے لیے رحمت ہدایت کرنا ہے، منافقین کے لیے رحمت قتل سے محفوظ رکھنا ہے، اور کافرین پر رحمت یہ ہے کہ ان پر عذاب میں تاخیر کی جائے کہ اب وہ دنیا میں عام عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی ان پر اس طرح کا عذاب نہیں نازل ہوگا جس طرح سابقہ امتوں پر عذاب نازل ہوتے تھے. حضرات محترم یہ وہ باتیں تھیں چند جو آپ حضرات کے میں نے گوش گزار کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر واضح دلیل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر صراحتاً دلالت یہ باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ آخری آیت آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ آج کے موضوع کو ہم یہیں پر ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بہت بلند کر دیا، اور اس بلندی کی انتہا کوئی عام بشر نہیں جان سکتا. کسی بھی بشر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ حضور کے مقام، حضور کی رفعت کو جان سکے، پہچان سکے. قاضی ابو الفضل ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کی بارگاہ میں عزت و عظمت، شرافت و منزلت اور آپ کی بزرگی پر بڑی حجت ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو ایمان و ہدایت کے لیے کھول دیا، علم و حکمت کی صیانت و حفاظت کے لیے وسیع کر دیا، اور جہالت کے بوجھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیا، اور جاہلیت کی عادات و خصائل کو جس پر لوگ تھے ان کا دشمن بنا دیا آپ علیہ السلام کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو ان کے دینوں پر تبلیغ رسالت و نبوت فرما کر
غالب کر دیا اور آپ کے اوپر سے رسالت و نبوت کے شدائد کو جو تبلیغ رسالت کی صورت میں پیش آتی تھی محفوظ کر لیا، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو پہچان لیا اور آپ کو اعلیٰ مرتبہ عنایت فرمایا گیا۔ آپ کے نام کے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ لیا، ساتھ کر لیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ السلام کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں اتنا بلند کیا کہ کوئی خطیب یا کلمہ شہادت کہنے والا یا نماز پڑھنے والا ایسا نہیں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے آ کر مجھ سے کہا ان ربی و ربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک، میرا اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جانتے ہو کس طرح تمہارے ذکر کو اللہ تعالیٰ ہم نے بلند کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ پھر حضرت جبریل فرماتے ہیں اذا ذکرت ذکرت معی، جبریل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان میں یہ فرمایا ہے کہ جب میں یاد کیا جاتا ہوں تو میرے ساتھ آپ بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذکر کی شان یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان مجھے یاد کرتا ہے تو میرے ساتھ تمہارا بھی نام لیا جاتا ہے۔ ابن عطا لکھتے ہیں ایمان کی تکمیل ہی میرے ساتھ آپ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ میں لکھا کہ میں نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا ہے، لہذا جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ہی ذکر کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، لہذا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی وجہ سے وہی ثواب ملے گا، ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے ایک شخص جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو شخص تمہاری رسالت کا اقرار کرے گا اس نے میری ربوبیت کا اقرار کیا، یعنی جس نے رسالت کا اقرار کیا تو گویا اس نے ربوبیت کا بھی اقرار کر لیا، یعنی جس نے اے معبود تجھے مان لیا اس نے یوں سمجھ مجھے مان لیا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں اور جو قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے آپ حضرات کے گوش گزار ہوئی، آپ نے ان کو سنا۔ یہ شان مصطفیٰ کے حوالے سے چند باتیں آج کی ہم نے نشست میں کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اگلے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔